ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ انگریزی اسکولوں کے بچے بڑے تیز ہوتے ہیں، بڑا پڑھتے ہیں، بڑے پڑھاکو ہوتے ہیں، اور اصل میں تو جو تعلیم ہے وہ انگریزی تعلیم ہی ہے، باقی تو ایسے ہی بس فارغ ہیں، اور پھر یہ کہ نقلیں مار کے پاس ہوتے ہیں اور ان کے پیپر آؤٹ ہوتے ہیں اور رٹے مارتے ہیں۔ لیکن آج یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سب کچھ تو ان انگریزی والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو پھر دونوں کے پلڑے برابر۔ اور یہ جو انگریزی والے ہیں ان کے جو پیپر ہوتے ہیں جو آؤٹ ہوئے ہیں، ابھی 2 پیپر آؤٹ ہو گئے ہیں، اے لیول کے پرچے جاری ہیں، اے لیول کا امتحان جاری ہے، 2 پیپر آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا اپنے اگلے تفصیل میں کہ کتنے پیسے یہ انگریزی والے لے کے جاتے ہیں۔ یہ برطانیہ لے کے جاتا ہے ہمارے پاکستان سے صرف، باقی تو حالانکہ یہ پورے یہ جو جس پہ اس نے حکمرانی کی ہوئی ہے نا، ہم جتنی کالونیز ہیں ان کے غلام رہ چکے ہیں، ان سب سے وہ پیسے وصول کرتے ہیں۔ تو ہم غلاموں سے وہ کتنے پیسے وصول کرتے ہیں، اور ہم غلام فخریہ انداز میں ان کو کتنے پیسے دے کے پڑھتے ہیں اس سسٹم کے تحت، اور پتہ چلا ہے کہ وہ سسٹم بھی ٹھوس ہے، وہ بھی پیپر آؤٹ ہوتے ہیں۔ تو کیا معاملہ ہے میاں طاہر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اے لیول، او لیول، او لیول، اے لیول، کچھ لوگوں کا اس کا ہی نہیں پتہ چلتا او اے کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو سادگی سے بتا دیتا ہوں، او لیول وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں میٹرک کی تعلیم ہمارے ہاں، اور اس کے بعد جو اگلی 2 سال ہیں، ویسے بعض اسکول 3 سال کراتے ہیں صرف پیسے بٹورنے کے لیے، اے لیول۔ تو اے لیول جو ہے وہ 2 سال کا وہ ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اے لیول۔ اچھا، اب عام طور پہ جو آگے جا کے داخلے یونیورسٹیز میں جا کے ظاہر ہے ادھر سے کیا ہوتا ہے، ایف اے میٹرک، ایف اے ایف ایس سی، ٹھیک ہے نا، یہی ہوتا ہے نا۔ تو ادھر سے او لیول، اے لیول۔ اب جب امتحانوں کے بعد دونوں کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، آگے یونیورسٹیز میں داخلہ لینا ہوتا ہے، تو پھر جب یہ ایکول کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اے لیول والے ہیں نا، یہ آپ سمجھیں 13 پڑھے ہوئے ہیں۔ اچھا چلو 13 پڑھے ہیں کہ 14 پڑھے ہیں، پڑھا گیا ہے، سوال تو اس پہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو، ہم غلاموں کو انگریزی کے نام پہ بیوقوف آج بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس دور میں بھی ہم غلام ہیں، اس دور میں بھی ہم انگریزی کے غلام ہیں، انگریز کے غلام ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہمیں انگریزی نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن ہم آج بھی اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ انگریزوں کو دیتے ہیں۔ آپ سوچ کے حیران ہوں گے جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کتنے پیسے ہم سے لے کے جاتے ہیں صرف امتحانوں میں۔ اس کے علاوہ جو جاتے ہیں وہ تو کہانی اور ہے، وہ تو کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جتنے انگریزی اسکول ہیں ان سے پیسے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی دوبارہ برطانیہ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ جناب ہمارے پرچے آؤٹ ہوا کرتے تھے، یعنی کہ ہم جیسے لوگ، میں اور آپ ٹاٹ اسکولوں سے پڑھے ہوئے، تو ہمارے پرچے آؤٹ ہوا کرتے تھے، اور یہ ایک رواج تھا۔ خیر سندھ میں تو آج بھی یہ رواج ہے، اور اتنے دبنگ طریقے سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو سیاست بھی اس پہ ہوتی ہے کہ کس ایم پی اے نے کتنے پرچے آؤٹ کرائے ہیں۔ پرچہ آؤٹ ہونا چاہیے ورنہ ووٹ نہیں ملیں گے، تو ویسے ہوتا ہے وہاں پہ، اور پرچہ آؤٹ ہوتا ہے سب کچھ کیے بغیر، مطلب ہر طرح کی پابندی کے باوجود۔ پنجاب میں تو شکر ہے، یہ شہباز شریف کے کچھ اچھے کاموں میں یہ بھی ایک اچھا کام ہے، مطلب جس کا کریڈٹ ہے اس کو دے دینا چاہیے۔ میں شہباز شریف کو ٹوٹل اچھا نہیں کہہ رہا، ویسے معاف کیجیے گا اگر کسی کو مائنڈ نہ کرے، لیکن یہ ایک اچھا کام ہے اس نے اور اس کے بڑے بھائی نے، دونوں نے۔ ویسے یہ صرف شہباز شریف کی بات نہیں ہے، نواز شریف، انہوں نے یہ کیا، پہلی دفعہ یہ کیا تھا کہ امتحانی مراکز پر دفعہ 144 لگا دی تھی کہ 100 میٹر دور تک کوئی بندہ اندر داخل نہیں ہوگا، اور جو داخل ہوگا اس پہ پرچہ ہوگا، گرفتار ہوگا، اس پہ مقدمہ بنے گا، اور پھر اس پہ مقدمہ بن کے وہ جیل جائے گا، اور پھر اس کی ضمانت ہوگی تو کیس چلے گا۔ تو وہ جو رواج تھا کہ امتحانی مراکز کا گھراؤ کیا جاتا تھا، اور باہر کھڑے لوگ جو ہیں وہ اندر بوٹیاں پھینک رہے ہوتے تھے، اور اندر سے باہر جو ہے نا بوٹیوں کو تبادلہ ہو رہا ہوتا تھا جیسے بمباری ہو رہی ہے، یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور ہمارے دیکھتے ہوئے ختم ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ چل ہی جاتا ہے، اب اتنی سوسائٹی کے برے حالات ہوں تو اس میں یہ بھی ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ جو انگریزی اسکولوں والے ہیں، یہ جو برطانیہ کا جو بورڈ ہے وہ ہم سے امتحان لیتا ہے ان بچوں سے یہاں آ کے،
تو وہ جو کیمبرج، اسے کہتے ہیں کیمبرج اسکول سسٹم جو ہے، وہ کیمبرج کا جو بورڈ ہے وہ لیتا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ بڑا انتظام کیا ہوتا ہے پرائیویٹ جگہوں پہ، پرائیویٹ شادی ہال اور پرائیویٹ جو بینکوٹ ہال ہیں وہاں پہ انتظام کر کے، وہاں سیکیورٹی ایوری تھنگ ٹائٹ، اس کے باوجود پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہر دفعہ ہو رہے ہیں، اس دفعہ جو ہوا ہے اب تک، ابھی ویسے پیپر چل رہے ہیں، میں ابھی جو ویلاگ کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی تو یہ ختم نہیں ہوا، ابھی کو کہتے ہیں اگلا پیپر بھی شاید آؤٹ ہو جائے، ایک اور پیپر۔ تو اب تک پیپر 2 آؤٹ ہو گئے ہیں، ریاضی کا اور بزنس کا، 2 پیپر آؤٹ ہو گئے، ریاضی پیپر 1 P1 آؤٹ ہو گیا اور بزنس کا بھی آؤٹ ہو گیا۔ بھئی یہ جو اتنا بڑا بورڈ ہے اور اتنی مطلب ہمارے آقا جو ہیں ان کا دیا ہوا جو نظام ہے، اس میں ہول کیسے ہو گئے، اس میں سوراخ کیسے ہو گئے، اس میں چوہے کیسے داخل ہو جاتے ہیں؟ اب آپ سنیے کتنی رقم لے جاتے ہیں ہم سے، 30 ارب روپیہ سالانہ پاکستان سے وصول کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں 30 ارب روپیہ۔ اور ہماری جو ہائر ایجوکیشن ہے، جو HEC یا ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس کا بجٹ آپ کو پتہ کتنا ہے؟ 6 ارب روپیہ سالانہ، اور یہ 30 ارب روپیہ صرف امتحانوں کا، صرف پیپرز کا، یعنی کہ وہ کیمبرج والے پیپر لیتے ہیں۔ اور سسٹم دیکھیں، پیسے یہاں سے اکٹھے ہوتے ہیں، برطانیہ چلے گئے، یہاں پہ ہمارے لوکل ٹیچر، پاکستانی ٹیچر ان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور چیک کر کے جو بھی دیتے ہیں، جو بھی رزلٹ ہوتا ہے اس میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں، اتنے پھڈے ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی، بچے بیچارے کچھ تو خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں کہ ایسی مارکنگ ہوتی ہے اس میں۔ اور وہ جو پاکستانی جو لیبر ہے، لیبر ہی ہوئی نا جی، ٹیچر، وہ کتنے پیسے ہوتے ہیں ان کے بھی، یہ جو انگریزی اسکولوں میں، آپ ایسے نہ سمجھیں کوئی پیسے نہیں ہوتے وہاں پہ، کوئی بڑی تنخواہیں نہیں ہوتی، ان میں جو 1-2 بڑے سبجیکٹ ہیں وہ پڑھانے والے اپنے پرائیویٹ ٹیوشنیں پڑھا کے پیسے زیادہ کماتے ہیں، ادروائز کوئی بڑی تنخواہیں نہیں ہیں ان اسکولوں میں، جتنا وہاں پہ پڑھانا پڑتا ہے، دن سے رات ایک کرنی پڑتی ہے، تو اس میں انہی ٹیچرز کو نامنل سے پاکستانی روپوں میں ادا کر کے ان سے پیپر چیک کرا لیے جاتے ہیں، اور 30 ارب روپیہ وصول کرتے ہیں۔ اور اس کے باوجود ان کی کریڈیبلٹی یہ ہے سسٹم کی کریڈیبلٹی۔ یہ اے لیول پڑے ہوئے جو اپنے آپ کو اس پاکستان کی پھر کریم سمجھتے ہیں اور یہاں کی ایک خلائی مخلوق سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو اپنے سے کم تر اور بد پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کی یہ حالت ہے، ان کے پیپر آؤٹ ہوتے ہیں۔ آؤٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیپر باہر گیا، پتہ چل گیا کیا ہے پیپر میں، اور یہ ہر سال کا فنومنا ہے، یہ کوئی 1 سال کا نہیں ہے۔ ان سے قابو نہیں ہوتا، قابو کرنا نہیں چاہتے۔ تو دونوں باتیں ہیں، اور ایک لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کچھ معاملات میری حد تک تو اگر میرے دیکھے جائے نا، میرے اندر تھوڑا سا وہ ہے، مطلب ایک اس نظام کے حوالے سے کمینہ پن ہے میرے اندر، میں چاہتا ہوں یہ کسی طرح فیل ہو جائے، ان کو پتہ چلے، یہ جو ہم پہ یہ صرف انگریزی کے نام پہ ہم پہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ ہم پہ، ان کو بھی سمجھ آئے، اور یہ ہوتا ہی رہے، تو مطلب یہ میرے اندر کی بات ہے، ویسے ہونا نہیں چاہیے۔ تعلیم میں اگر تعلیم بھی ایسی ہوگی تو ان سے بن کے جو نکلیں گے، اس سے جو اس چوزے جو بڑے ہوں گے پھر بعد میں، یہ تو ویسے بھی ان کو انگریزی چوزے کہتے ہیں، تو وہ کیا نکلیں گے، کیا بنیں گے اور کیا کریں گے ہمارے ساتھ۔ تو فیل ہونے کی جو میں بات کی ہے، معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو بری لگی ہو، میں صرف اس لیے کہ ہمارا اپنا نظام ہو جس میں جو ہمارے اندر سے بنا ہو، ہم انگریزی پڑھیں، ہم انگریزی میں دنیا سے آگے نکلیں، لیکن ان کے دیے ہوئے نظام کے تحت نہیں۔ آج بھی ان کا نظام ہم پہ مسلط ہے، آج بھی ان کا بورڈ ہمارے لوگوں کے پیپر لیتا ہے، تصور کیجئے اور خدا کا خوف کیجئے۔ اجازت دیجیے۔